کیا ہے اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر؟ مجھے معلوم نہیں. پڑھا لکھا ہے اس کے پاس جا کر سیکھتا ہوں. اے پلس بی ٹو اے مائنس بی اکول اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر معلوم ہو گیا. تو وہ معلوم کرنے تک میں جاہل تھا. اس فارمولا کے بارے میں معلوم کرنے تک میں جاہل تھا. اب معلوم ہونے کے بعد مجھے علم آیا. علم کا تعارف ہے کہ اپنی جہالت کا علم ہوا, اپنی جہالت کی پہچان ہونا علم ہے. علم کا مطلب یہ نہیں کہ کتابیں پڑھ لیں, ڈگریاں حاصل کر لیں, اس کو علم نہیں کرتے. یہ تو ڈگریاں ہیں, سندیں ہیں. سند ہو یا نہ ہو, ڈگری ہو یا نہ ہو, علم حاصل کرنا ضروری ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا ہو تو بھی علم حاصل کرو. یہاں علم سے مراد ایک حدیث یہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلم مرد اور عورت پر علم کا طلب کرنا فرض ہے. اب اکثر بولتے رہتے ہیں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کو پڑھایا, بولا. یہ دین کے علم سے مراد کیا ہے؟ جو مدرسے کا سفیر آتا ہے پہلے یہی بولتا ہے. آپ کو 1000 بار سنے ہوں گے حدیث کو. یعنی کہ علم دین مدرسے میں جو پڑھتے ہیں اس علم کو علم دین کہتا ہے. یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ علم دین ہے. یہاں علم سے مراد سب علوم ہے. دین کا علم بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جدید علوم بھی ہے. طلب العلم دین نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, طلب العلم ہی کہا. تو اسے یہاں کا چندہ ہونا ہے, چندہ دیو. فریضہ ہے یعنی کہ فرض ہے, اس لیے بیان کریں گے چندہ دو, وہ کیسا بھی رہو. اس کی شرعی قانون کی ضرورت نہیں, چندہ ہونا ہے. میری بات بری لگے لیکن میں تو حق بولنے والا ہوں. مدرسے میں سادات کے بچے پڑھتے رہتے ہیں, ان کو تو صدقہ نہیں لگتا. تمہیں صدقہ رہا تو دیو, زکات رہا تو دیو, کچھ بھی دیو, گوبر سب دیو بولتے. عقل ہونا ہے کہ صدقہ اگر ایک سید زیادہ اس مدرسے میں ہے تو وہ صدقہ حرام ہے اس پر. کیا یہ تشخیص کر کے پوچھتے ہیں؟ نہیں پوچھتے. ان کا مقصد پیسہ ہے. ذرا آؤٹ آف کوشچن ہے ہمارا موضوع جو ہے, میں گزشتہ جمعہ میں بولا, اس سے تعلق ایک وسیع پیمانے پر سمجھانے کی ضرورت ہے کہ علم کا مطلب دین کا علم ہی نہیں ہے بلکہ دنیا کا علم بھی شامل ہے. اگر خالص دین کا علم کی طرف اشارہ ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو چین میں اس وقت میں کون سے فقیہ دکھا کے امام تھے, کون سا محدث تھا چین جاؤ بولے. تو غلط تعویل کرنا ضروری نہیں ہے. علم سے مراد ہر قسم کا علم, اس میں دین کا بھی علم ہے, دنیا کا بھی علم ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دین کا علم جو ہے, دنیا کا علم اللہ کے اوامر و نواہی کے مطابق ہو تو وہ دین بن جاتا ہے. دین بن جاتا ہے. اب اکثر یہ بھی بات سننے میں آتا رہتا ہے کہ دنیا دین بن جائے. کیسا بن جاتی؟ دین کڑوے میں ہے دین بول کے وہاں جانا سیکھنے کے واسطے. ایک شخص کا نام ہے دین, جس کے بعد دین نہیں رہتا. تو دین کیسے بن گیا؟ خالص وضو بنانا آ گیا تو دین آ گیا؟ دین تو ایک وسیع چیز ہے, ایک وسیع چیز ہے دین. مولانا مودودی صاحب جو ہے ایک کتاب لکھے ہیں, دین کے 4 بنیادی اصطلاح ہیں. حتی الامکان جو ان کے اصطلاحات سے سمجھا ہے کہ دین کیا ہے. اس میں عبادت ہے, احکام ہے, معاملات ہیں, سب کچھ ہے, جہاد ہے, علم ہے. یہ سب مل کر دین ہوتا ہے. دین خالص تسبیحات گمانے کا نام دین نہیں. بہرحال حضرت امام وقت
حضرت غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کا یہ مہینہ آج ان کا عرس ہے. آج 11ویں ہے نا. اب 11ویں بولتے ہی اتنی چیڑ پھیلا کر کے جماعتوں والے لوگوں کے اندر کہ 11ویں کس کو کہتے ہیں؟ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا دن ہے. اب وصال کا دن کیوں منانا؟ جب تم خبر میں جاؤ گے، حدیث میں آیا ہے جب خبر میں جاؤ گے 3 سوال یا 1 سوال ہوگا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بتاؤ گے کہ میرے آقا میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اس وقت میں جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی. دیکھ اگر تو یہ جواب نہ دیتا تو تیرا مقام یہ ہوتا. پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، یہ بند کر دی جائے گی، اور کہا جاتا ہے کہ تو اچھا عمل کرنے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے کل قیامت میں تیرا مقام یہ ہوگا. اور جب کہا جائے گا نم کا نومت المروج، سو جا، ایسے سو جا جیسے کہ پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے. کیا ہے؟ نم، سو جا. کا نومت العروس، عروس اس کو کہتے ہیں دلہا اور دلہن کی پہلی رات کے ملن کو عروس یعنی ملنا کہتے ہیں. یہ عروس کے لفظ سے عرس آیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں کیا عرس ہے کہ ایک بندہ نیک بندہ اللہ والا جو ہے عروس ملنے جا رہا ہے اپنے مالک سے. سمجھ میں آئی بات؟ عرس کس کو کہتے ہیں؟ اپنے مالک سے ملنے جا رہا ہے تو یہ عرس ہے. عرس بولے تو یہ بدعات اور خرافات کو دیکھ کر جو مذاق کرتے ہیں ان کے منہ پہ تھپڑ مارو کہ حدیث میں یہ لفظ ہے کہ عروس کا ہے کہ بندہ اپنے حقیقی مالک سے ملنے جا رہا ہے. وہ دن ہے عروس، اس سے پیدا ہوا. تو سو جا، ایسے سو جا جیسے کہ پہلی رات کی دلہن سو جاتی. کیسے سو جاتی پہلی رات کی دلہن؟ تیرا مولا، تیرا دولہا آ کر تجھے اٹھائے گا حدیث میں. تو کیسے سو جاتی ہے؟ کراٹے مار کر سو جاتی کیا؟ شوہر کے انتظار میں سو جاتی ہے. آنکھ کھلے بند نیم ہوشاری میں سو جاتی ہے. یعنی ہوشیار ہے جو جنتی ہوگا، وہ ہوشیار ہے قبر میں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جو اللہ والے ہیں وہ زندہ ہیں. یہ نظر نہیں آتے ان لوگوں کو یہ احادیث کے الفاظ. وہ زندہ ہیں اپنے مولا کے انتظار میں لیٹے ہوئے، اپنے مولا کے انتظار میں لیٹے ہوئے. بہرحال یہ لفظ کہیں الگ تلگ من گھڑت لفظ نہیں ہے، بلکہ احادیث سے یہ لفظ ملتا ہے. بہرحال حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کا دن ہے، اس کا دن ہے. آج 11ویں مناتے ہیں. 11ویں سے تھوڑی دیر ہم چھڑ ہوتی ہے، رہنے تو کیا کرنے کا، ان کی زندگی چھڑ ہے، انہیں اپنے آپ کو بھی چھڑ کہتے ہیں. کیا فاتحہ نہ درود مریا مردود بولتے نا، ارے فاتحہ دلا رہے نہیں تو نہیں، کوئی فرض تو نہیں ہے. دلایا تو نیکی ہے، نہیں دلایا تو کچھ بھی نہیں، کوئی پوچھ کے جگہ نہیں کیے. بہرحال حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز محی الدین ہے. محی الدین کس کو کہتے ہیں؟ محی الدین یعنی کہ طاقت دینے والا، دین کو طاقت دینے والا، دین کو طاقت دینے والا. ایک معین الدین ہے، دین کا مددگار ہے، وہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. ایک محی الدین ہے جو دین کو تقویت پہنچانے والا ہے. تو خالص ایسے ہی کہا محی الدین، لوگوں نے آئمہ نے چونکہ بول دیا کہ محی الدین ہے. نہیں، جس وقت میں حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز پیدا ہوئے، اس وقت میں اسلام دم توڑ رہا تھا. ہر جگہ فتنے تھے، ہر جگہ فتنے تھے، اور ان فتنوں کو کچل کر دین کی تقویت، دین کو تقویت پہنچائے. وہ جو کرامت ظاہر، وہ تو میں کرامتوں میں جانا نہیں چاہتا. میں کرامتیں تو ہے،
وہ تو حد تواتر تک پہنچ گئے، لیکن میں کچھ ایک پوائنٹ جو سائنٹیفک طور پر بولنا چاہتا ہوں. حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف کرامتیں والے ولی اللہ مانتے ہیں، یہی بات ہے کیا؟ نہیں، ان کی شخصیت کو نہیں پہچانتے. جتنے اللہ والے اس دور سے 100 سال آگے گزرے، یہ 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے، 4تھی اور 30ویں صدی کے آخر میں اور 4تھی صدی کے عوامی میں جو پیدا ہوئے اللہ والے، جتنے نام سنتے ہیں ان کے کرامتیں نہیں، ان کے کارنامے کیا ہیں. آج علماء کرام دعوے دار بن کر بیٹھے تو پہلے یہ سوال کرو کہ یہ علماء ہم قوم کو کیا دیے ہیں؟ ہم قوم کو کیا دیے ہیں؟ خصوصاً امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا خدمت انجام دیے ہیں؟ عموماً انسانیت کے لیے کیا خدمت انجام دیے؟ اب میں بولتا ہوں، سنو کہ جو اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں ہم، وہ کیا کیا خدمات انجام دیتے ہیں. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ ولی اللہ ہیں، کرامتیں والے نہیں، بلکہ حق کے لیے 5 خلیفوں سے مخالفت کی. 5 خلیفوں سے مخالفت، بادشاہوں سے ڈرے نہیں. اتنا ہی نہیں، حضرت کے کئی کتابیں ہیں، حضرت کے کئی کتابیں ہیں، خاص کر کے جو لوگ عوام کو معلوم ہے، بنیت الطالبین اور خطبات غوثیہ، خطبات امام ربانی، بس اتنا ہی ہے. ان کی ایک نمایاں ناز کتابوں کا کلیکشن ہے ملفوظات کا، خلائد الجواہر، جو کہ دنیا میں مشہور کتابوں میں سے مانی جاتی ہے. ان کے بارے میں جانتے نہیں لوگ. حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس میں اللہ کے حمد و ثنا کی ہے، لمبے 10 صفحے میں حمد و ثنا کی. اس کی ایک ترتیب ہے، اس کی ایک ترتیب ہے. خلائد الجواہر میں لگ بھگ 10 صفحے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے. وہ ترتیب حمد و ثنا کی یہ ہے کہ آسٹرونامیکل ڈیڈ، آسٹرونامیکل سائنس کو اس میں بتا رہے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی. یہ ایسا نہیں، خالص ہے نہیں، ایسا نہیں. اللہ بدیع السماوات والارض کہا، اللہ زمین و آسمان میں ہر نئی چیز کو پیدا کرنے والا ہے. اے اللہ تو پیدا کرنے والا ہے. اور پھر کہا اللہ قیوم، تو قائم دائم ہے اور قائم دائم رکھنے والا ہے. ایک ترتیب ہے، ایک پیدا کرتا ہے کائنات کو اور اس کو قائم رکھتا ہے. یہ دونوں صفتیں اس کو اظہار ہوئے، ایسے ایک ترتیب ہے. خالی سے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام لے لیے، کرامتوں والے سمجھیے کہ وہ کیا کارنامے کا انجام دیے ہیں. آج آؤ اور پڑھو. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے 100 سال پہلے، جبکہ پوری دنیا اندھیرے میں تھی، علماء حقانیت اپنا جد و جہد سے انسانیت جو ڈوب رہی تھی ان کو زندہ کیا. خالص علم دین یعنی شرعی مسائل بلکہ علوم جدیدہ کا علم دیا. آج ہم الجبرا جانتے ہیں نا، جو پڑھے لکھے ہیں، میرے مخاطب جو ہے علماء اور پڑھنے والے گریجویٹس ہیں. میں جاہل پیر نہیں ہوں اور پیری مریدی کا وظائف پڑھا کر چھوڑنے والا نہیں ہوں، بلکہ جو تعلیمات اللہ والوں نے دیا اس کو تجربے کے طور پر اپنے مریدوں کو سکھانے والا ہوں. ایکسپریمنٹل ہے. اب توجہ سکھاتے ہیں، میڈیٹیشن. آج کل بہت سے مرشدوں کے نامہ سنتے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ کیا ہے؟ ایڈورٹائزمنٹ. یہ بڑے پیر صاحب ہیں، 2 بار ملے، خلافت دے دیے. یہ تو رانگ بزنس ہے. یہ ایک بزنس ہے. پورے علم تصوف میں توجہ کا ایک مقام ہے جس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں، ارادہ کہتے ہیں. تو یہ توجہ سکھانے والا اللہ ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ پہلا سبق دینے والا اللہ ہے.
توجہ کے ساتھ نماز پڑھو تو توجہ سکھائی گئی ہے. تو توجہ اہم ہے پیران الزام میں کہ توجہ کیا ہے؟ نگاہوں کو جمانا. حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں توجہ ایک بلی سے سیکھا. کیا ہے؟ ایک بلی سے سیکھا. کیوں کہ جب چوہا بل میں جاتا ہے تو تاک کرتی ہوئی بلی اس بل کی طرف دیکھتی ہے, نگاہ ادھر ادھر نہیں بڑھتی. ما زاغ البصر وما طغى, یہ توجہ ہے. یہ دکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, اللہ سکھایا ہے, لیکن کوئی تجربہ نہیں کرتا. ہر ایک ایمان والے کے اندر توجہ کی قوت ہے. توجہ کی قوت ہے, کانسنٹریشن اور میڈیٹیشن جس کو کہتے ہیں, ہے آپ کے اندر بھی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ خود کہیں گے کہ ہمارے اندر بھی ہے. اب جو مٹی پلید کیڑا جو ہے اس کو اپنے انکیش کے لیے یوز کر مجھے کیا ضرورت نہیں. توجہ میں پاور ہے کہ نہیں؟ دکھا بولو بلا. تمہاری زندگیوں میں خود دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ ضد کرتا ہے, روتا ہے, چھوٹا, تمہارے گھر میں تجربہ کر رہے تھے, اسے ذرا یوں دیکھو, خاموش ہوتا کہ نہیں؟ دیکھے نہیں آپ لوگ؟ دیکھے نہیں؟ ڈر یعنی تمہاری نگاہ کا اثر ہے. کچھ نہیں بولا, کھاڑی ہوں دیکھا گھوٹ کر تو اثر لیا. ویسے ہی روتا ہے, کبھی محبت بھرے آواز میں لیے تو آ کر لپک جاتا. ایک دو انسیڈنٹ دیکھے نہیں تم بولو کتنے لوگ دیکھے؟ تو یہی تجربہ ہے, یہی توجہ ہے ظاہری. اس توجہ کو باطنی طور پر ڈیولپ کرنا ہی صوفیہ اکرام سکھائے. پیری مریدی کا مطلب یہ نہیں کہ بیت ہو جائے اور چلے جائے اور جنت کی سرٹیفکیٹ مل جائے. جنت کی سرٹیفکیٹ دینے والا چور اور ڈاکو ہے. بہرحال حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے دور میں حضرت نے اسٹرانومیکل فیکٹس کو حمد و ثنا میں لکھا ہے. حمد و ثنا میں اسٹرانومیکل یعنی پورے جو ہے اوپر کے نظام, ملائے اعلیٰ کے نظام کے بارے میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حمد و ثنا میں لکھا. یہ ان کا مقام. کرامتیں دکھانا مقام نہیں. کرامتیں تو ہوتے ہیں, بڑے بڑے صحابہ سے ایک بھی کرامت ظاہر نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اولیاء اللہ ان سے بڑھ گئے, نہیں. کرامت ظاہر کرنا اسٹینڈرڈ نہیں ہے, بلکہ تجلیلی کام جو کرتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ ہے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کا ایک اور تجلیلی کام یہ ہے کہ دین کے مسائل جو مختلف بکھرے ہوئے ان کو جو ہے ایک جگہ رکھ کر ان کے الجھے ہوئے مسائل کو سمجھایا اور ان کو سدھارا. اکثر جو ہے آج خاص کر کے غیر مقلد صاحب کیا ہے, وہ ابن تیمیہ کا ذکر کرتے ہیں. ارے بے وقوفوں, کبھی ابن تیمیہ کو پڑھا نہیں؟ پڑھے, نام لیتے ہیں. ان کے شاگرد خاص ابن قیم, نام ہے ابن قیم, ان کے شاگرد خاص, یہ حضرت غوث پاک کے تلامذہ میں سے معلوم ہے. ان کے مجلس میں بیٹھ کر فیوز و برکات حاصل کرتے تھے. ابن قیم یہ بھی معلوم نہیں, تو ابن قیم نام بول دیتے ہیں, کیا لکھے کیا حاصل کیے معلوم نہیں. خالص ایک بازار گرم کر کے بیٹھے ہیں. ایک ایک گروپ جو ہے ایک ایک بازار کو گرم کر کے رکھا اور نشا چڑھ گیا ہے. مولانا مودودی صاحب نے ایک بات کہا, میں ہر ایک کا نام لے کر بولتا ہوں. ان کے کتاب میں لکھا کہ تصوف چینیا میں افیوم ہے. ارے یہ تو کیا, تم تو کاپی مارے. کارل مارکس تو کمیونزم کا بانی ہے, وہ بولتا ریلیجن از دی اوپیم آف مائنڈ. کیا ہے مذہب ایک اوپیم بولا. کون بولا؟ کارل مارکس بولا اپنے کیپٹل میں. داس کیپٹل اس کی کتاب ہے 6 جلدوں میں. تو اس میں بولا کہ ریلیجن از اوپیم آف مائنڈ, یعنی چینیا بیگم, یعنی کیا بولتے ہیں افیم. مودودی صاحب نے کہا کہ تصوف افیم ہے, تو الفاظ کو بدل دیے, کافی مار کر بولے تھے ہم بول رہے ہیں افیم. ارے افیم تو ہی ہے. ایک ایک جماعت اپنے افیم میں افیم کھا کر ڈوب گئی ہے.
کہ دوسرے سوچ اس کے اندر نہیں آتی ہے کہ یہی کوئی یہ کام لے لیا، تسبیحات چلا چکی کرے تو ہو گیا، افیم چڑھ گیا، اب دوسرا کام نظر نہیں آتا ہے۔ حقیقت میں ہے ایک پہلو میں افیم ہے، لیکن اے لوگوں جو پڑھے لکھے ہیں، جو علماء اکرام ہیں، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو کہ میں کون سے لیول میں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے 100 سال پہلے ایک بڑے میتھمیٹیشین پیدا ہوئے، ایک بڑے میتھمیٹیشین پیدا ہوئے جو الجابر کا الجبرا ابتدائی جو ہے ابتدا کرنے والا الجابر ہے، تو اس کا ماسٹر کہلانے والے ہیں، بڑے 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 بزرگ ہیں۔ ان کا نام ہے محمد موسیٰ، کیا ہے؟ محمد بن موسیٰ خوارزمی، جو الجبرا کے باپ کہلاتے ہیں۔ کیا ہے؟ الجبرا کے باپ کہلاتے ہیں، اور ان کے نام سے خوارزمی کے الگوریدم جو علم دیا پوری دنیا کے انسانوں کو دیا، الگوریدم کے فارمولے کے اوپر آج کمپیوٹر بنا ہے، تمہارا سیل فون بنا ہے، آج کے یہ الگوریدم کے حساب سے اسٹرونامیکل فیکٹ بنے۔ اس کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ ایک بڑے جید عالم اور سائنسداں، دنیا کو یہ خدمت انجام دیا، تو آج ان کے اصولوں کے بنیاد پر آج کمپیوٹر کر رہا ہے، آج فون بج رہا ہے۔ لیکن کتنے مسلمان علماء کو مسلمان گریجویٹس کے معلوم ہے؟ اتنا ہی نہیں، ایک بڑے سائنسداں اسی دور میں پیدا ہوئے، اس کے بعد میں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، جن کا نام ہے البتاری۔ کیا نام ہے؟ البتاری۔ یہ شام کے ہیں، یہ شام کے رہنے والے بڑے سائنسداں ہیں، اور انہی کے بنیاد پر، انہی کے اصولوں کے بنیاد پر کوپرنیکس جو ہے، جو ڈائریکشن بتانے کا علم ہے سمندروں میں، وہ سیکھا انہی کے بنیاد پر۔ یہ اس دور میں آج سے 1000 سال پہلے، آج سے 1000 سال پہلے شمسی سال یعنی کہ سولار ایئر، کیا بولتے ہیں اس کو؟ سولار ایئر، نہ لونار ایئر، بلکہ شمسی سال، سورج کا کیلنڈر جو انگریز میں ہے وہ شمسی ہے، ہمارا جو ہے لونار ہے، یعنی کہ چندرما کے اوپر۔ تو شمسی سال کو 365 دن 5 گھنٹے 46 منٹ 26 سیکنڈ کا حساب لگانے والا پہلا سائنسداں۔ جانتے ہیں مسلمان علماء، آج مسلمان گریجویٹ، کیا آپ لوگ جانتے ہیں؟ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، ان علماء نے، ان حکماء نے قوم کے لیے، انسانیت کے لیے جو ہے یہ خدمات انجام دیے ہیں۔ آپ اپنے سینے کے اوپر گریبان میں ہاتھ ڈال کر دیکھو کہ کیا کیا خدمات انجام دیے۔ ہم کو صرف اتنا ہی ہے، کیا ہے؟ علم، علامہ بن گئے، مولوی ہو کر آتے ہی علامہ بن گئے۔ کیا آپ مسائل پیش کر رہے ہیں؟ کیا مسائل؟ ایک جو 6 مہینے کی سرٹیفکیٹ لایا مفتی بن گیا، ہر آدمی مفتی ہے۔ بھائی غصے میں نہیں آنا، میں بولتا ہوں ایک چیلنجنگ طور پر بولتا ہوں کہ آج کے جدید مسائل سے واقف ہے، ہر آدمی مفتی لگا لیا۔ مفتی کس کو کہتے ہیں؟ مفتی کس کو کہتے ہیں؟ 6 مہینے جا کر پڑھ لے کر آ کر مفتی ہو گیا، 4 سبقہ لے لے، وہ بھی پہلے ہی دے دیتے ہیں سلیبس، یہ پاس ہو گیا تو سرٹیفکیٹ مل گئے، اسے علم دین سے ہی واقف نہیں، علم دین سے ہی واقف نہیں۔ میں نے ایک فتوے کے بارے میں طلب کیا تھا کہ ایسے مسائل کو حل کرنے والا مفتی ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ ایک مسئلہ میں آپ لوگوں کے سامنے بولنا نہیں، لیکن کیا کرنا، مجبوراً بولنا پڑتا ہے۔ ایک مولانا سے میں پوچھا کہ ایک چھت پر 2 آدمی ہیں، ایک چھت پر 2 آدمی ہیں، ایک اس میں سے نیچے گر کر جو ہے مر گیا، ایک نیچے گر کر مر گیا تو دوسرا زندہ ہے، جیسا یہ مر گیا دوسرے کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ اب بولو مفتیاں فتویٰ دو، خالی نکاح، طلاق، پیسے آتے ہیں، یہی مسئلے دینے والا مفتی ہے کیا؟ پیشاب کے مسئلے، وضو کے مسئلے، یہ نہیں، ایسے مسائل، جدید مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آج اس دور میں ایک اسلام کے سامنے بہت بڑا مسئلہ پیچیدہ آ گیا ہے، وہ ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا۔ کیا ہے؟
ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا ہے، اس کے بارے میں مفتیان اسلام کیا بولتے ہیں؟ بولو. انشورنس کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں کیا بولتے ہو؟ کہ ہر گورنمنٹ آفیسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ انشورنس کرائے. کیا بعض بولے کہ یہ حرام ہے، بعض بولے کہ یہ حلال ہے. بینک کا پورا نظام سود پر چلتا ہے، بینک کے بغیر تمہاری زندگی نہیں گزرتی. یہ جدید مسائل ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ صرف اتنا ہی نہیں ہے، صرف اتنا ہی نہیں ہے. حلال رزق کے بارے میں جو آج جو ہے لوگوں کو سوچنا ہے کہ یہاں تو حلال رزق مل جاتا ہے، اور زنجیانگ جیسے علاقے میں سانپوں کا گوشت کھا رہے ہیں مسلمان، خنزیر کا گوشت کھا رہے ہیں مسلمان. معلوم ہے آپ کو کہ کیوں؟ کیا سوچا کبھی؟ نہیں سوچا. ہم کو کیا ضرورت ہے؟ ہم کو تو پیشاب پخانے کے مسائل ہی چھوڑنا ہے، وہی مفتی ہے. نہیں، جدید مسائل جو پیدا ہوتے ہیں اور امت کے سامنے آتے ہیں ان کو حل کرنے کی طاقت ہونا ہے، وہی مفتی بنے گا. خالی سرٹیفکیٹ لانے سے مفتی نہیں بنتا. آج تو بڑے بڑے حکمران سرٹیفکیٹ لا لیے، اب بولنے کی ضرورت ہے. جس کے سرٹیفکیٹ کے اوپر پورے بھوچال ہو رہا ہے اس پیپر. بہرحال اس دور میں الگورتھمز کا علم دینے والے محمد بن موسیٰ خوارزمی تھے، اور جو ہے یونیورس کے سینٹر کو، ارض یعنی زمین کے سینٹر پوائنٹ کو دکھانے والے العطاری تھے، بڑے عالم تھے. اور الکندی جو فادر آف فلاسفی کہلاتے ہیں، اس دور کے فلاسفی کو جو ہے تنقید کر کے اس کو جو ہے سیکنڈ پلیس میں دھکیل دیا. افلاطون کی، ارسطو کی جو ہے فلسفی کو کون جانتا ہے؟ الکندی کون ہے؟ الفارابی جو مغرب کے فلسفے کو رد کر کے مشرق کے فلسفے کو لایا. کتنے جانتے ہیں مسلمان الفارابی کو؟ بھائی یہ تو الگ بات ہے. حال ہی کے بزرگ ہیں، حال ہی کے. کیا ہے؟ عمر خیام. کیا نام ہے؟ عمر خیام. کون ہے بھی؟ کون ہے؟ عمر خیام بولتے ہیں ایک شاعر، رباعیاں لکھنے والے نظر آتے ہیں، اور ان کے رباعیاں میں سے بھی کیا ہے؟ میخانہ رہتا ہے، شراب رہتا ہے، ساقی رہتی ہے، یہ چلتے. یہی دیکھا ہے آپ لوگوں نے، یہی دیکھا ہے. لیکن عمر خیام ایک جدید جیومیٹریکل میتھمیٹیشین ہے. جیومیٹریکل اور الجبرائک کیوبس کو پہچاننے والے ہیں. کیا ہے؟ الجبرائک اور جیومیٹریکل کیوبس کو پہچاننے والا سائنسدان عمر خیام ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ خالی شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں. معلوم ہے آپ کو؟ ابن سینا، ابو علی سینا جو ہے بڑے مشہور حکیم ہیں، بڑے مشہور حکیم ہے. حضرت غوث پاک سے ذرا آگے کے ہیں. یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے تصوف کو آگے بڑھانے والے ایک بڑے بزرگ ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے بزرگ گزرے ہیں. ابو الحسن خرخانی امی ہے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا. ابو الحسن خرخانی کے یہ خلیفہ اور مرید ہیں ابو علی سینا. کیا نام ہے ان کا؟ ابو علی سینا. یہ ماڈرن میڈیسن کے فادر آف ماڈرن میڈیسن کہلاتے ہیں، یعنی جدید دنیا کے میڈیسن کے باپ کہلاتے ہیں. اور ہائیسٹ ایوارڈ نوبل پرائز کے بعد جو روس نے اعلان کیا وہ ابن سینا ایوارڈ، میڈیکل ایوارڈ ابن سینا تھا. خالص ان کو میڈیکل طور پر جو ہے تندرستی توانائی کے لیے جو خدمات انجام دیے وہی نہیں ہے، بلکہ ایک خاص عام چیز انہوں نے انجام دیا، وہ کہ ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی علم کو جو ہے ایک ترتیب دینے والے، ایک ترتیب دینے والے. اسی دور میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے باپ حضرت غوث پاک کے خلیفہ ہیں. اور ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فلسفہ، ایک جدید روحانی نظریہ دیا جس کو وحدت الوجود
کہتے ہیں. کیا ہے؟ وحدت الوجود کہتے ہیں. یہ علم کو دیا. خالی یہی تصوف کے معاملے میں اور روحانیت کے معاملے ایک کتاب بولتے ہیں مرشد. بھائی میں پہلے ہی بولتا ہوں کہ میں آج کل کے مرشدوں کے جیسا نہیں ہوں. اگر کوئی غلط میں بولا تو مجھے پکڑ سکتا ہے گریبان پکڑ کر. میں پیسوں کے لیے پیر نہیں ہوں, پیسے دینے والا ہوں. میں لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف جو مردہ ہو چکا ہے, ابھی تو مردہ ہو چکا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. چند رسم و رواج اور تعویذ پلیتوں کے سوا کوئی بھی نہیں ہے روحانیت. خالی ایک جو ہے ڈھونگ بنا کر بزنس بنا دیا. بہرحال حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک نظریہ پیش کیا. دو نظریے اسلام میں ہیں تصوف کے, ایک وحدت الوجود اور ایک وحدت الشہود. وحدت الوجود کے بانی جو ہے محی الدین ابن العربی ہیں, تو وحدت الشہود کے بانی حضرت مجدد الفسان شیخ احمد سرہندی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کو خالص ایک نظریے کے موجب دیکھا, لیکن انہوں نے سینٹر پوائنٹ آف دی یونیورس, کیا بولتے ہیں, جیو سینٹرک, کیا بولتے ہیں جی, آپ تو پڑھے لکھے ہیں, آپ پڑھ چکے ہیں, جیو سینٹرک پوائنٹ آف دی یونیورس, اور اسے جیو سینٹرک پوائنٹ آف دی ارتھ ایز ویل ایز دی جیو سینٹرک پوائنٹ آف دی سولار سسٹم. اس کو اس دور میں پہچانا. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں اسی دور میں, جنہوں نے حادثات بولے تو معلوم ہے نا, حادثات کس کو بولتے ہیں, کس کو بولتے ہیں جی, ہاں اس کو بولتے ہیں حادثہ, بولتے ہیں ایکسیڈنٹ. ایک ایکسیڈنٹ کی ایک پرنسپل ہے, ایک ایکسیڈنٹ ہوا اس کا ایک پرنسپل ہے. اس پرنسپل ہر ایک ایکسیڈنٹ کا اس کے جو ہے ڈویژن کی ہے. ہر ایک ایکسیڈنٹ جو ہوتا ہے اور حادثات کے اصول کو ترتیب کیا ہوتا ہے. ایک چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے. حادثات کے اصول کو بنانے والے ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں. جانتے ہیں آپ, حادثات وہ تو ایسے ہی ہو جاتے ہیں, ایسے ہی ہو جاتے ہیں, حادثات ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ہر ایکسیڈنٹ کے پیچھے کے اصول کو ترتیب وار دے کر ایک علم مہیا کیا ہے انہوں نے اتنے لوگوں کو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے تھوڑے سے سرٹیفکیٹ لا لے کر کبھی بھی گھمنڈ میں نہ رہیں. علم وسیع ہے, علم وسیع ہے, علم ایک سمندر ہے. ہم یہ خطرہ بھی آج تک نہیں لے سکے. تو یہ نظریہ رکھ کر آگے بڑھو, علم حاصل کرو. خالص ایک گریجویٹ بننے سے, پوسٹ گریجویٹ بننے سے, یا ایک مولوی بننے کے سند دے کے آتے ہی وہ علامہ نہیں بن جاتا. ان لوگوں کو دیکھو کہ کیسے تھے, یعنی کہ انسانیت کے لیے اپنی قربانی دی. اب پوچھ سکتے ہیں, مولانا پوچھ سکتے ہیں آپ کیا قربانی دیے, پوچھ سکتے ہیں بھائی کیا ہے مولانا. لیکن میں ایک نظریہ تیار کیا ہوں. آج تک کے تصوف کے اندر جو نظریات آئے ہیں استغراق اور شروع کے, اس کے اندر ایک پوائنٹ کے جو ہے میں تحقیق کر کے اس کا ایک اصول ترتیب بنایا ہوں, جو انٹرنیشنل لیول میں آج اس کے اوپر ریسرچ ہو رہا ہے. میں دیا, میرا ایک اصول دیا. ایسے جو ہے جاہل پیر نہیں ہوں میں, ریسرچ کر کے بول رہا, تو جس کا جارجیا یونیورسٹی میں ریسرچ ہو رہا ہے, جاہل پیر نہیں ہوں میں. اس کے اوپر چل رہا ہے. 2 پوائنٹس میں نئے تصوف کے لائن میں دیا ہوں. یہ میرے خدمات ہیں, جس سے انسان جو ہے اپنے دماغی قوتوں کو استعمال کر کے ان کو روحانیت سے جوڑ کر جو ہے ناقابل یقین چیزوں کو انجام دے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی وسیع علم عطا فرمائے, اور ہم کو جو ہے یہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے, روحانیت بھی عطا فرمائے, جدید علوم بھی عطا فرمائے, اور علم شرعیہ بھی عطا فرمائے, اور